بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المعاقل، معاقل کا بیان۔ معاقل یہ جمع ہے معقولۃن کی، جیسے مکارم جمع ہے مکرمہ کی، اور جیسے مفاخر جمع ہے مفخرہ کی۔ تو معاقل معقولہ کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں دیت کے۔ عام طور پر کتابوں میں عنوان ایسی ہی لگا ہوا ہے کتاب المعاقل، لیکن زیادہ مناسب یہ تھا کہ عنوان کتاب المعاقل کے بجائے کتاب العواقل ہوتا، عاقلہ کی جمع، کیونکہ معاقل معقولۃن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں دیت کے، اور عواقل عاقلہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے عاقلہ کے۔ اس باب کے اندر، اس کتاب کے اندر اصل میں عاقلہ کی تفصیل ہے کہ عاقلہ میں کون لوگ آئیں گے، کون کون لوگ شامل ہوں گے، اور عاقلہ پر کون کون سی دیت واجب ہوگی، دیت کی کتنی مقدار واجب ہوگی۔ تو اس کتاب میں چونکہ عاقلہ کی تفصیل ہے، اس لیے مناسب تھا کہ عنوان لگایا جاتا کتاب العواقل کا، لیکن عام طور پر کتابوں میں عنوان کتاب المعاقل ہی کا ہے۔ الدیۃ فی شبہ العمد والخطأ وکل دیۃ وجبت بنفس القتل علی العاقلۃ۔ شبہ عمد اور خطا کی دیت، اور ہر وہ دیت جو نفس قتل کی وجہ سے واجب ہو، عاقلہ پر ہے۔ عاقلہ پر دیت کے واجب ہونے کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ عاقلہ پر دیت کے واجب ہونے کی کئی حکمتیں۔ ایک حکمت یہ ہے، عاقلہ عقل سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں روکنے کے۔ عقل کے معنی روکنے کے آتے ہیں۔ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل انسان کو نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے۔ عاقلہ کو بھی عاقلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ذمے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو جرائم سے، ظلم و زیادتی سے روکے۔ عاقلہ پر دیت کے واجب ہونے کی حکمت یہ ہے کہ جب اہل تعلق، اہل خاندان اور عاقلہ پر دیت واجب ہوگی تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے سلسلے میں محتاط رہیں گے، اور کسی سے کسی جنایت کے صدور کا اگر امکان ہوگا فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیں گے، روک لیں گے۔ تو اس طرح معاشرہ ظلم و زیادتی اور جرائم سے پاک ہوگا، اور ایک صاف و شفاف، خالص پرامن معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو اس مقصد کے لیے دیت عاقلہ پر واجب کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ خطاً کسی سے اگر جنایت کا صدور ہو ہی گیا اور دیت کا سارا بوجھ اسی خاطی کے ذمے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ خاطی تو معذور ہے نا، قتل خطا ہے، خواہ خطا فی القصد ہو یا خطا فی الفعل ہو، بہرحال ہے خطا، اور خاطی معذور ہوتا ہے۔ ایسی ہی اگر قتل شبہ عمد ہے تو وہاں پر بھی چونکہ دھاردار آلہ کا استعمال نہیں کرتا ہے، ایسی چیز سے مارا ہے جس سے عام طور پہ آدمی مرتا نہیں ہے، اس کا ارادہ تو ضرب کا تھا، ارادہ ضرب سے وہ قتل ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی معذور ہے، اور کسی معذور پر پوری دیت کا بوجھ لادنا ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بوجھ ہوگا اور اس کا استحصال ہوگا۔ اس لیے اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی معاونت اور نصرت کے لیے دیت کا کچھ بوجھ عاقلہ پر واجب کیا جاتا ہے۔ تو ان حکمتوں کے پیش نظر دیت عاقلہ پر واجب ہوتا ہے۔ عاقلہ پر کون کون سی دیت واجب ہوگی؟ کہتے ہیں شبہ عمد ہے، خطا ہے، اور جو قائم مقام خطا ہے، ان سب کی دیت عاقلہ پر واجب ہوگی۔ بلکہ ایک ضابطہ آگے بتاتے ہیں، کل دیت وجبت بنفس القتل، کہ ہر وہ دیت جو نفس قتل کی وجہ سے واجب ہو وہ دیت عاقلہ پر ہوگی، اور نفس قتل کی وجہ سے جو دیت ہوتی ہے وہ شبہ عمد کے اندر، خطا کے اندر، قائم مقام خطا، قتل بالسبب وغیرہ کے اندر۔ قتل عمد کے اندر اصل میں قصاص واجب ہوتا ہے، اور اگر شبہتاً قصاص ساقط ہو جائے یا پھر قصاص سے صلح کر لے کسی مال کے بدلے تو ایسی صورت میں دیت واجب ہوتی ہے۔ تو دیت واجب کبھی کبھی قتل عمد میں بھی ہوتی ہے، لیکن ابتداءً نہیں، بلکہ ابتداءً تو وہاں پر قصاص ہے، اور قصاص کسی وجہ سے ساقط ہو جائے تب جا کر کے دیت واجب ہوتی ہے۔ تو قتل عمد کے اندر نفس قتل سے دیت واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ نفس قتل سے وہاں پر قصاص واجب ہوتا ہے، اور پھر قصاص کے ساقط ہو جانے کے بعد تب دیت واجب ہوتی ہے۔ مثلاً کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ سے قصاصاً، باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا باپ کے احترام کی وجہ سے، لیکن کیا جب باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا تو بیٹے کا خون رائے گا جائے گا؟
اس بیٹے کے خون کو رائگاں ہونے سے بچانے کے لیے باپ پر دیت واجب کی جاتی ہے۔ تو یہ دیت بیٹے کے خون کو رائگاں ہونے سے بچانے کے لیے ہے، نہ کہ نفس قتل کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو عمدن قتل کر دیا اور اس کے ورثہ سے جا کر صلح کر لیا، تو اب جو دیت واجب ہوگی وہ صلح کی وجہ سے واجب ہوگی، نفس قتل کی وجہ سے واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی جنایت کا اقرار کیا اور اقرار کے نتیجے میں اس پر دیت واجب ہوئی، تو وہ دیت بھی اقرار کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اور مقر کا اقرار خود مقر پر لازم ہوتا ہے، مقر کے علاوہ کسی اور پر لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ دیت جو نفس قتل کی وجہ سے واجب ہو، وہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، اور نفس قتل کی وجہ سے واجب ہونے والی دیت قتل شبہ عمد، قتل خطا، قائم مقام خطا اور قتل بثواب کے اندر ہے۔ اس لیے ان سب کی دیت عاقلہ پر ہوگی، اور قتل عمد کی دیت عاقلہ پر نہیں ہوگی۔ شبہ عمد اور خطا کی دیت اور ہر وہ دیت جو نفس قتل کی وجہ سے واجب ہو، عاقلہ پر ہے۔ اب آگے عاقلہ کی تفصیل کرتے ہیں کہ عاقلہ میں کون کون لوگ آئیں گے۔ والعاقلۃ اہل الدیوان ان کان القاتل من اہل الدیوان، اور عاقلہ وہ اہل دفتر ہیں اگر قاتل اہل دفتر میں سے ہوں۔ دیوان اصل میں اس دفتر اور اس رجسٹر کو کہتے ہیں جس میں فوجیوں کے ناموں کی تفصیل اور ان کی ماہانہ تنخواہ وغیرہ کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دیوان اور دفتر کا نظام قائم فرمایا، اور اہل دیوان کو ایک دوسرے کا عاقلہ قرار دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی اور کسی نے انکار نہیں کیا، گویا اہل دیوان ایک دوسرے کے عاقلہ ہیں، اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اس لیے اگر قاتل اہل دیوان میں سے ہے تو اہل دیوان ایک دوسرے کے عاقلہ ہوں گے، اور عاقلہ پر واجب ہونے والی دیت ان لوگوں پر ہوگی، ان لوگوں سے لی جائے گی۔ یؤخذ من عطایاہم فی 3 سنین، ان کے عطیے سے لی جائے گی 3 سال کے اندر۔ عطیہ اصل میں اس انعام کو کہتے ہیں جو ماہانہ تنخواہ کے علاوہ سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج کی زبان میں ہم جسے بونس کہہ لیں، کمپنی وغیرہ میں کام کرتا ہے آدمی تو ماہانہ تنخواہ تو ملتی ہے، اور سال میں کسی خاص موقع سے بونس ملتا ہے، تو یہ دراصل بونس ہی وہ عطیہ ہے۔ تو اہل دیوان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے، جو واجبی رقم ہے، اس سے تو دیت نہیں لی جائے گی، البتہ جو سالانہ انعام اور بونس ملتا ہے اس میں سے لی جائے گی دیت۔ اور کتنی مقدار لی جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ عطیہ کا 1/3 حصہ، عطیہ جتنا ملے گا اس میں سے 1/3۔ مثلا عطیہ اگر کسی کا 300 روپے ہے تو ایک آدمی سے 100 روپے لیے جائیں گے، 10 آدمی ہیں تو 10 آدمی سے 100 روپے لیے جائیں گے۔ تو ان کے عطیے سے 3 سال کے اندر قسط وار لیا جائے گا، اور قسط وار 3 سال میں اس لیے لیا جائے گا تاکہ عاقلہ پر بھی بوجھ نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہر آدمی کی اپنی ضروریات ہوتی ہے، اور خاص موقع سے جو ایک اچھی خاصی موٹی رقم ملتی ہے تو آدمی اس کو بھی کسی نہ کسی کام کے لیے عام طور پر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر یک بارگی ساری رقم لے لی جائے تو اس پر بوجھ ہو جائے گا، اس لیے الگ الگ 3 سال میں قسط وار لی جائے گی۔ یؤخذ من عطایاہم فی 3 سنین، اور دیت ان کے عطیے سے، ان کے عطایا سے لی جائے گی 3 سال کے اندر۔ فإن خرجت العطایا فی اکثر من 3 سنین او اقل اخذ منها، پھر اگر عطایا نکلے 3 سال سے زائد میں یا اس سے کم میں تو اس سے لی جائے گی۔ دیت تو دراصل عطیے کی رقم سے ہے، اور دیت جو واجب ہوتی ہے وہ 3 سال کے اندر، تاکہ خود قاتل پر یا عاقلہ پر دیت کی ادائیگی میں بہت زیادہ بوجھ نہ ہو جائے۔ اسی لیے جب اہل دیوان سے دیت کی رقم لی جائے گی تو 3 سال کے اندر الگ الگ۔ لیکن اگر وہ عطیے کی رقم جس سے دیت کی وصولیابی دیت لی جائے گی وہ 3 سال سے زائد کے اندر پورے ہوئے، مثال کے طور پر دفتر کے اندر اگر 33 آدمی ہیں اور ہر آدمی کو بونس فرض کر لیجئے کہ 300 روپے ملتے ہیں، ہر آدمی کو بونس 300 روپے یعنی 300 درہم ملتے ہیں، تو عطیے کا 1/3 کتنا ہوگا؟ 100 درہم۔ 33 آدمی سے اگر 100 روپے لیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 3300 درہم، اور دیت کی کل رقم ہے کتنی؟ 10,000 درہم۔ تو اس طرح 33 آدمی سے اگر ان کے عطیے کا 1/3 حصہ اگر لیا جائے گا، 100 درہم لیے جائیں گے، تو اس طرح دیت کی 1/3 جمع ہو جائے گی۔
تو ایک سال ایک تہائی، اگلے سال ایک تہائی، اور اگلے سال ایک تہائی، 3 سال میں پورے ہو گئے۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ دفتر میں 33 آدمی کے بجائے 25 ہی آدمی ہیں اور لینا ہے بہرحال ایک ہی تہائی، تو اب ایک تہائی لینے سے کتنی رقم جمع ہوگی؟ 2500 درہم جمع ہوں گے نا۔ تو اب 2500 درہم تو ایک تہائی دیت سے کم ہے، تو اگر اس طرح 2500 کر کے لیں گے تو دیت کی رقم 3 سال میں جمع ہو جائے گی۔ 3 سال سے زائد لگیں گے، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، 3 سال سے زائد میں نکلے تو 3 سال سے زائد میں لیا جائے گا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ دفتر میں 50 آدمی ہیں اور ہر ایک سے 100 درہم ایک تہائی عطیہ لیا گیا، تو دیت کا نصف جمع ہو گیا، 2 ہی سال میں جمع ہو گئے، کہتے ہیں 2 سال میں۔ مقصود یہ ہے کہ اہل دفتر سے الگ الگ، یعنی پوری دیت ایک ساتھ نہ لی جائے تاکہ اس پر بوجھ ہو جائے، بلکہ الگ الگ ان سے لیا جائے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو۔ اب اگر وہ دیت کی رقم 3 سال میں ادا ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو 3 سال میں لی جائے گی، اور اگر 3 سال سے زائد لگ جاتے ہیں تو زائد میں، اور اگر 3 سال سے کم ہی میں، یہ چونکہ دفتر کے اندر آدمی کی کمی بیشی سے یہ فرق پڑ جائے گا۔ اگر زیادہ ہیں تو 3 سال سے پہلی دیت کی رقم پوری ہو جائے گی، اور اگر کم ہے تو 3 سال سے زائد بھی لگ سکتا ہے۔ تو چونکہ مقصود ہے دیت کی رقم ان کی عطیے سے وصول کرنا، اب وہ 3 سال میں ہو تو 3 سال میں، 3 سال سے زیادہ لگے تو 3 سال سے زائد میں، اور اگر کم میں ہے تو کم میں۔ مقصود ہے دیت کی وصولیابی، اور یہ جیسے وصول ہو جائے ویسے اسے لیا جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَطَايَا فِي أَكْثَرَ مِنْ 3 سِنِينَ، پھر اگر عطایا نکلیں 3 سال سے زائد میں یا اس سے کم میں، اُخِذَ مِنْهَا، تو اس سے لی جائے گی۔ چونکہ مقصود ہے دیت کو تفریق الگ الگ کر کے لینا، عطیے سے الگ الگ کر کے لینا، تاکہ اس پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو جائے، وہ حاصل ہے، مقصود حاصل ہے، اس لیے اس سے لے لیا جائے گا۔ 3 سال میں ہو تو 3 سال میں، زائد میں ہو تو زائد میں، کم میں ہو تو کم میں۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ، اور جو شخص اہل دیوان میں سے نہیں ہے، فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ، تو اس کا عقلہ اس کا قبیلہ ہوگا، تُقْسَطُ عَلَيْهِمْ فِي 3 سِنِينَ، جن پر قسط وار 3 سال میں دیت واجب کیا جائے گا، جس میں 3 سال میں قسط وار دیت واجب کی جائے گی۔ اہل دیوان میں سے نہیں ہے، آج کے زمانے میں ہم پیشہ، ایک فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے عاقلہ ہو گئے، کمپنی میں کام کرنے والے، لیکن فرض کر لیجئے کہ وہ آدمی اہل دیوان میں سے نہیں ہے، فیکٹری میں کام نہیں کرتا ہے، نہ کمپنی میں کام کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو قبیلہ ہوگا، اس کا خاندان ہوگا، وہ اس کا عاقلہ ہوگا۔ اس لیے کہ ایک آدمی کو نصرت، تعاون، مدد انہی لوگوں سے حاصل ہوتی ہے، اہل خاندان سے ہی حاصل ہوتی ہے، قبیلہ سے ہی حاصل ہوتی ہے، لہذا قبیلہ والے، خاندان والے ہی ان کے عاقلہ ہوں گے، اور پھر 3 سال کے اندر ان سے دیت کی رقم قسط وار واجب کی جائے گی، تاکہ یکبارگی ادا کرنے میں ان پر بوجھ نہ ہو جائے۔ ایک آدمی پر کتنا درہم ہوگا اور ایک سال میں کتنا لیا جائے گا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ لا يزاد الواحد على 4 دراهم في كل سنة درہم ودانقان، اور ان میں سے کسی ایک پر، لا یزاد الواحد، کسی ایک آدمی پر 4 درہم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور ہر سال میں 1 درہم اور 2 دانق۔ قبیلے کے ہر فرد پر دیت کی رقم واجب ہوگی، ایک آدمی پر 4 درہم، 4 درہم سے زائد نہیں۔ اب وہ 4 درہم بھی 3 سال میں وصول کیے جائیں گے، اس طرح کہ ایک سال میں 1 درہم اور 2 دانق، 1 درہم 6 دانق کا ہوتا ہے، تو گویا 2 دانق 1 درہم کا تہائی ہوگا، تو اس طرح دیت کی رقم میں سے 4 درہم قبیلے کے ہر فرد پر واجب ہوگا۔ اب وہ 4 درہم 3 سال کے اندر اس طرح وصول کیا جائے گا کہ ایک سال میں 1 درہم اور 2 دانق، تو گویا ایک سال میں 1 درہم اور درہم کا تہائی، پھر اگلے سال 1 درہم اور درہم کا تہائی، پھر اگلے سال 1 درہم اور درہم کا تہائی، تو اس طرح 3 سال میں 3 درہم اور 3 تہائی مل کے 1 درہم، تو اس طرح 3 سال کے اندر 4 درہم کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو قبیلے کے ہر فرد پر 4 درہم تقسیم کر دیا جائے گا اور 3 سال میں وصول کیا جائے گا۔ 4 درہم کے اعتبار سے قبیلے کے اندر کم از کم 2500 افراد ہونے چاہیے، اگر 2500 افراد ہوں گے تب 4 کے حساب سے 10,000 درہم پورے ہوں گے، ورنہ نہیں۔ لا یزاد الواحد، کسی ایک پر 4 درہم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، فی کل سنۃ درہم ودانقان، اور ہر سال 1 درہم اور 2 دانق، وینقص منہا، اور اس سے کم ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی پر زیادہ سے زیادہ 4 درہم کا بوجھ لادا جائے گا، 4 درہم سے زیادہ کا بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ 4 درہم سے کم کوئی حرج کی بات نہیں، مثلا قبیلے کے اندر 2500 کے بجائے 4000 افراد ہیں، تو 2500 میں 4 درہم پڑتے ہیں، 4000 ہوں گے تو کم ہو جائیں گے، تو کم ہو سکتا ہے، کم میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر قبیلے کے اندر 2500 سے کم ہی لوگ ہیں،
مثلا 1500 لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ 4 کے حساب سے تو پورا ہوگا نہیں، تو ایسی صورت میں 4 درہم تو واجب ہوں گے ہی، 4 درہم کے علاوہ زائد اس پر واجب نہیں کیا جائے گا۔ اگر قبیلے کے اندر دیت کی پوری رقم کی وصولیابی کی گنجائش نہیں ہے تو اب قاتل کا جو قبیلہ ہے اس قبیلہ سے باعتبار نسب جو قریب ترین قبیلہ ہے ان کو شامل کر لیا جائے گا، اور پھر وہ اس قبیلہ کے ساتھ شامل ہو کر کے جس طرح اس قبیلے پر دیت کی ادائیگی لازم ہے ایسی اس قبیلے پر بھی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اس طرح پھر اگر ان سے ہی پورا نہ ہو تو مزید قبیلہ کو ملایا جائے گا، تو اس طرح قبائل مل کر کے دیت کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر دیت کی ادائیگی کریں گے، لیکن ایک فرد پر 4 درہم سے زائد واجب نہیں کیا جائے گا تاکہ اس پر بوجھ نہ ہو جائے۔ 4 ہی درہم ہوں گے اور پھر وہ بھی 3 سال کے اندر الگ الگ وصول کیا جائے گا، 1 سال میں 1 درہم اور 2 دانق۔ لا یزاد الواحد علی 4 دراہم، کسی ایک آدمی پر 4 درہم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، ہر سال میں 1 درہم اور 2 دانق۔ وینقص منها، اور اس سے کم ہو سکتا ہے۔ فإن لم تتسع القبیلۃ لذلك ضم الیہ اقرب القبائل الیہم، پھر اگر قبیلہ اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو ان کے ساتھ ان کے قریب ترین قبیلہ کو شامل کر دیا جائے گا۔ وَيَدْخُلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فَيَكُونُ فِي مَا يُؤَدَّى كَأَحَدِهِمْ، اور قاتل عاقلہ کے ساتھ داخل ہوگا، لہٰذا وہ ادا کی جانے والی رقم میں ان کے ایک فرد کی طرح ہوگا۔ عاقلہ پر دیت واجب ہے تو خود قاتل پر بھی واجب ہوگا، اس لیے کہ جرم کا ارتکاب تو اصل میں خود اسی نے کیا ہے، لہٰذا یہ اس دیت سے بری ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے اس پر بھی واجب ہوگی، اور جس طرح عاقلہ پر ایک فرد پر 4 درہم تو ایسی اس پر بھی 4 ہی درہم واجب ہوں گے، زائد اس پر بھی نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو دیت سے خارج رکھا جائے گا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، عاقلہ کے ایک فرد کی طرح یہ بھی ہوگا، اور جس طرح عاقلہ پر دیت کی ادائیگی لازم ہے 4 درہم کی مقدار میں، ایسی اس پر بھی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی اور اس پر بھی مقدار وہی ہوگی 4 درہم۔ اور قاتل عاقلہ کے ساتھ داخل ہوگا، لہٰذا ادا کی جانے والی رقم میں یہ ان کے ایک فرد کی طرح ہوگا۔ وعاقلۃ المعتق قبیلۃ مولاہ، اور آزاد کیے ہوئے کا عاقلہ اس کے آقا کا قبیلہ ہے۔ ایک شخص غلام تھا، اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تو ظاہر ہے کہ غلام تو کہیں سے کہیں، ایک ملک کا غلام ہے دوسرے ملک کو جا کے بک سکتا ہے، تو جہاں جا کر کے آزاد ہوا وہاں پر اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، تو اس کا قبیلہ اس کا عاقلہ اس کا آقا ہی ہوگا، اور آقا کا جو قبیلہ ہے وہی ہوگا۔ لہٰذا اگر اس غلام سے جو بعد میں آزاد ہو چکا ہے، آزادی کی حالت میں اگر کوئی جنایت صادر ہوتی ہے جس میں عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے تو وہ دیت کی ادائیگی آقا اور آقا کا قبیلہ پر واجب ہوگی، اور آزاد کیے ہوئے کا عاقلہ اس کے آقا کا قبیلہ ہے۔ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَقَبِيلَتُهُ، اور مولا الموالات اس کا عاقلہ ہوگا اس کا آقا اور اس کا قبیلہ، اس کا مولا اور اس کا قبیلہ۔ ایک شخص دارالحرب سے دارالاسلام آ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے اور دارالاسلام میں اس کا کوئی خاندان والا نہیں ہے، مثلا زید ہے، وہ دارالحرب سے دارالاسلام آیا اور یہاں آ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور خالد سے جا کر وہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث آپ بنیں گے، اور زندگی میں اگر مجھ سے کوئی جنایت صادر ہوئی جس پر دیت واجب ہوئی تو اس دیت کے اندر آپ بھی شریک ہوں گے، آپ پر بھی واجب ہوگی۔ خالد نے اس معاہدے کو قبول کر لیا، اس معاہدے کو موالات کہا جاتا ہے، اس معاہدے کو موالات کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں خالد جس سے معاہدہ کیا گیا ہے وہ اس کا مولا کہلائے گا۔ تو اب اگر مولا الموالات ہے، اس سے کوئی جنایت صادر ہوتی ہے تو اور دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، تو اس مثلا زید سے جو دارالحرب سے دارالاسلام آیا تھا، اس سے اگر کسی جنایت کا صدور ہوا اور دیت واجب ہوئی عاقلہ پر، تو اس کا عاقلہ مولا الموالات خالد ہے اور اس کا قبیلہ ہے، چونکہ اب اس طرح کے معاہدہ کے بعد اس کو نصرت اور حمایت کس سے حاصل ہوگی؟ اسی مولا سے، اسی خالد سے اور خالد کے قبیلے سے، لہذا خالد اور اس کا قبیلہ اس کا عاقلہ کہلائے گا۔ وَمَوْلَى الْمُوَالَاتِ يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَقَبِيلَتُهُ، اور مولا الموالات اس کا عاقلہ ہوگا اس کا مولا اور اس کا قبیلہ، اس لیے کہ بعد میں چل کے وارث یہی لوگ ہوں گے اور نصرت حمایت انہی سے حاصل ہوتی ہے۔
ولا تتحمل العاقلة اقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني. اور عاقلہ دیت کے 20ویں حصے سے کم کے متحمل نہیں ہوتے ہیں، اور متحمل ہوتے ہیں 20ویں حصے کے یا اس سے زائد کے، اور جو کچھ اس سے کم ہوگا وہ جانی کے مال میں ہوگا. کس دیت میں عاقلہ شریک ہوں گے اور کس دیت میں عاقلہ شریک نہیں ہوں گے، یعنی کون ایسی دیت ہوگی جو قاتل کے ساتھ عاقلہ پر واجب ہوگی، اور کون ایسی دیت ہے جس میں صرف قاتل، جس کی ادائیگی صرف قاتل کے ذمہ ہوگی، عاقلہ پر نہیں. تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایسی جنایت جس میں کم از کم دیت کا 20واں حصہ واجب ہو، اس میں عاقلہ شریک ہوں گے اور وہ دیت عاقلہ پر واجب ہوگا. تو دیت کا اگر 20واں حصہ یا اس سے زائد 10واں حصہ، نصف، کل، اس میں عاقلہ شریک ہوں گے. لیکن اگر دیت کا 20واں حصہ سے کم واجب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عاقلہ پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. مثال کے طور پر زخم کی مختلف قسمیں آئی ہیں پیچھے. ایک زخم ہے موضحہ، جس میں گوشت کٹ کے ہڈی نظر آنے لگے. زید نے کسی کو اس طرح زخم لگایا کہ زخم لگانے کے نتیجے میں گوشت کٹ کے ہڈی نظر آنے لگی، تو اس میں نصف عشر دیت ہے، دیت کا 20واں حصہ ہے. اس میں عاقلہ شریک ہوں گے، اور اس میں دیت کی ادائیگی جیسے قاتل پر ہے ویسی عاقلہ پر. زید نے کسی کی ایک انگلی کاٹ دی تو دیت کا 10واں حصہ ہے، 20واں حصے سے زیادہ ہے نا، اس لیے کہ 10واں حصہ 10 اونٹ ہے اور 20واں حصہ 5 اونٹ. تو اس 10 اونٹ کی ادائیگی میں قاتل بھی شریک ہوگا اور قاتل کے عاقلہ بھی شریک ہوں گے. زید نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، تو ایک ہاتھ کاٹنے کی صورت میں نصف دیت ہے، اس میں بھی شریک ہوں گے. زید نے کسی کو قتل کر دیا تو پوری دیت ہے، اس میں بھی شریک ہوں گے. لیکن موضحہ سے کمتر جو زخم ہے، حارثہ ہے، دامعہ ہے، دامیہ وغیرہ ہے، ان سب کے اندر حکومت عدل ہے. اور حکومت عدل کا مطلب ہے کہ ایک عادل آدمی جو فیصلہ کر دے گا وہ واجب ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ 20ویں حصے سے کم ہے، تو 20ویں حصے سے کم اگر دیت واجب ہو تو اس دیت کی ادائیگی خود قاتل اور جانی پر ہوگی، عاقلہ پر نہیں ہوگی. کیوں؟ عاقلہ پر دیت واجب اس لیے ہوتی ہے تاکہ خاطی جس سے خطا کا صدور ہو گیا، جنایت کا صدور ہو گیا ہے، وہ سارا بوجھ اکیلے برداشت نہ کرے اور اس پر بہت بڑا بوجھ نہ ہو جائے. تو اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے عاقلہ دیت میں شریک ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بوجھ کب ہوگا؟ جب رقم زیادہ ہوگی تب نا. جب رقم زیادہ ہو، رقم خطیر ہو جائے، تب جا کر کے اس پر بوجھ ہوگا، اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے عاقلہ شریک ہوں گے. اور خطیر رقم کا جو معیار ہے وہ نصف عشر دیت ہے، دیت کا 20واں حصہ. دیت کا 20واں حصہ یا اس سے زائد وہ سب کا سب خطیر رقم ہے، لہذا اس میں عاقلہ شریک ہوں گے اور خاطی کے بوجھ کو ہلکا کریں گے. لیکن نصف عشر دیت سے کم، دیت کے 20ویں حصے سے کم ہے، 40واں حصہ ہے، 50واں حصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی خطیر رقم نہیں ہے. جب خطیر رقم نہیں تو بوجھ نہیں، اور جب بوجھ نہیں تو پھر ہلکا کرنے کی نوبت بھی نہیں، اس لیے عاقلہ اس میں شریک بھی نہیں ہوں گے. تو خلاصہ یہ کہ ایسی جنایت جس میں دیت کا 20واں حصہ یا اس سے زائد واجب ہو تو اس دیت کے اندر عاقلہ شریک ہوں گے اور عاقلہ اس دیت کو ادا کریں گے. اور اگر ایسی جنایت ہے جس میں دیت کے 20ویں حصے سے کم واجب ہو رہا ہے تو ایسی دیت کی ادائیگی خود جانی اور خاطی پر ہوگا، خود خاطی پر ہوگی، اس کے عاقلہ پر نہیں ہوگی. ولا تتحمل العاقلة اقل من نصف عشر الدیت، اور عاقلہ نصف عشر دیت سے کم کے متحمل نہیں ہوں گے، یعنی 20ویں حصے سے کم کے متحمل نہیں ہوں گے، وہ ادا نہیں کریں گے. وتتحمل نصف العشر فصاعدا، اور نصف عشر یعنی 20ویں حصے یا اس سے زائد کے متحمل ہوں گے. وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني، اور جو اس سے کم ہو یعنی نصف عشر دیت سے 20ویں حصے سے کم ہو، مثلا موضحہ سے جو کمتر زخم ہے، ان سب کے اندر جو حکومت عدل ہے اس میں جو دیت واجب ہوگی، تاوان واجب ہوگا، وہ دیت کے 20ویں حصے سے کم ہوگا. فهو في مال الجاني، تو وہ جانی کے مال میں ہے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تعقل العواقر عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون عرش الموضحة، کہ وہ دیت جو قتل عمد میں کسی وجہ سے واجب ہو جائے،
یا غلام کی جنایت کی وجہ سے واجب ہو، یا صلح اور اقرار کی وجہ سے واجب ہو، یا موضحہ سے کمتر زخم میں واجب ہو، اس میں دیت عاقلہ پر واجب نہیں ہے۔ اور موضحہ سے کمتر جو زخم ہے ان سب میں دیت کے 20ویں حصے سے کم واجب ہوتا ہے، اس لیے 20ویں حصے سے کم اگر دیت واجب ہوگی تو اس کے اندر عاقلہ پر اس کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ ولا تعقل العاقلۃ جنایۃ العبد، اور عاقلہ غلام کی جنایت کی دیت ادا نہیں کریں گے۔ غلام ہے، اگر وہ کسی آدمی کے ساتھ جنایت کر دیتا ہے، خواہ وہ جنایت زدہ شخص غلام ہو یا آزاد ہو، غلام اگر کسی کے ساتھ جنایت کرتا ہے تو اس جنایت کی دیت، اس کا تاوان خود غلام پر ہوگا، غلام کے عاقلہ پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلام اگر کوئی جنایت کرتا ہے تو اس جنایت کا تاوان در حقیقت اس کی گردن سے متعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو غلام حوالے کر دیں، اور اگر آپ غلام کو کھونا نہیں چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کا فدیہ ادا کیجیے۔ تو چونکہ غلام کی جنایت کا تاوان خود غلام کی گردن سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے عاقلہ پر اس کی دیت واجب نہیں ہوگی، اور غلام کی جنایت کا تاوان دیت عاقلہ ادا نہیں کریں گے۔ ولا تعقل الجنایۃ التی اعترف بها الجانی، اور اس جنایت کا تاوان عاقلہ ادا نہیں کریں گے جس کا جانی نے اعتراف کیا ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں ضابطہ پیچھے آ چکا ہے، جو دیت نفس قتل کی وجہ سے واجب ہو وہ دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، اقرار کے نتیجے میں، صلح کے نتیجے میں، اور شبہتاً قصاص کے ساقط ہونے کے نتیجے میں جو دیت واجب ہوتی ہے اس دیت کی ادائیگی عاقلہ پر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اقرار کے نتیجے میں دیت واجب ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری عاقلہ کے ذمے نہیں ہے، الا ان یصدقوہ، مگر کہ وہ لوگ تصدیق کر دیں۔ عاقلہ خود ہی تصدیق کر دے رہے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس صورت میں ادائیگی لازم ہوگی، کیونکہ اقرار اور اعتراف کے نتیجے میں واجب ہونے والی دیت کی صورت میں عاقلہ پر دیت کا واجب نہ ہونا یہ خود عاقلہ کے حق کی وجہ سے، اور وہ لوگ خود ہی اپنا حق ساقط کر رہے ہیں تو پھر دوسرا کیا کرے گا، اس لیے اگر وہ لوگ خود تصدیق کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں ادائیگی لازم ہوگی۔ ولا یعقل ما لزم بالصلح، اور نہ اس دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جو لازم ہوئی ہو صلح سے، عاقلہ پر اس دیت کی ادائیگی بھی ضروری نہیں ہے جو لازم ہوئی ہو صلح کے نتیجے میں۔ کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جا کے مقتول کے اولیاء سے اس کے ورثہ سے صلح کر لیا کسی مال پر، تو اس مال کی ادائیگی خود قاتل پر ہوگی، عاقلہ پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ مال اور یہ دیت صلح کے نتیجے میں ہے۔ اور ان سب کے سلسلے میں ان چاروں جو ابھی چند مسائل گزرے، ولا تتحمل العاقلہ سے لے کے یہاں تک، ان سارے مسائل کے سلسلے میں ابھی وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنائی کہ عاقلہ پر وہ دیت واجب نہیں ہوگی جو واجب ہوتی ہے قتل عمد کی صورت میں، یا جنایت عبد کی صورت میں، یا صلح اور اقرار کی صورت میں، یا موضحہ سے کم والے زخم کی صورت میں، اس لیے ان سب دیت کی ادائیگی عاقلہ کے ذمہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ جِنَایَةً خَطًأً كَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ، اور جب کوئی آزاد آدمی غلام پر خطاً کوئی جنایت کر دے تو اس کے عاقلہ پر اس کی ادائیگی ہوگی، اس لیے کہ مثلا زید نے ایک غلام کو خطاً قتل کر دیا، تو خطاً قتل کرنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ قتل خطا ہے، اور قتل خطا کے اندر دیت کی ادائیگی عاقلہ کی ذمہ ہوتی ہے، لہذا عاقلہ اس کی ادا کریں گے۔ اور جب آزاد آدمی غلام پر کوئی خطاً کوئی جنایت کر دے تو دیت عاقلہ پر ہوگی، البتہ اگر غلام کو قتل نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی عضو نقصان کر دیتا ہے، انگلی کاٹ دیتا ہے، تو اس طرح کی صورت میں دیت کی ادائیگی خود قاتل اور جانی خاطی پر ہوگی، عاقلہ پر نہیں، اس لیے کہ غلام مادون النفس، جان سے کم تر میں، جان اگر ہلاک ہے تب تو وہ دیت اور قصاص ہے، اور اگر جان سے کم کی جنایت ہے تو ایسی صورت میں اس کے اطراف اور اس کے اعضاء مال کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مال کا نقصان کرنے کی صورت میں مال کا تاوان خود جانی پر ہے، جانی کے عاقلہ پر نہیں ہے، اس لیے اگر خطاً قتل کر دیا ہے تب تو اس کی دیت عاقلہ پر ہوگی، لیکن اگر مادون النفس کو جنایت کیا ہے تو اس میں دیت کی ادائیگی عاقلہ پر نہیں ہے۔